ایک سوال یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کسے کہتے ہیں؟ عام طور پر سنی اہل سنت والجماعت یہ رضا خان بریلوی کے ماننے والے اور مختلف فرقوں نے اپنا نام سنت اہل سنت رکھا ہے اور اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، تو کیا اس کی حقیقت ہے؟ تو سوال ہے۔ جواب یہ ہے کہ الحمدللہ یعنی اہل سنت والجماعت زمانے قدیم سے یہ نام چلا آ رہا ہے، لیکن لوگوں نے اس کو غلط استعمال کر کے اپنے لیے غلط نام رکھ لیا ہے۔ اس کی ابتدا کیسے ہوئی اور اہل سنت والجماعت کا جو لفظ اور مفہوم ہے اس کی تعریف کیا ہے، میں آپ کو بتاؤں گا۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ستفترق هذه الامه الى 73 فرقہ، یہ امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، ان میں سے 72 جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ ایک جماعت وہ کون ہے جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما انا علیہ واصحابی، آج میں اور میرے صحابہ جس راستے پر چل رہے ہیں وہ جنت میں جائیں گے۔ اور ایک جگہ پہ کہ جو جماعت کو لازم پکڑے گا وہ اہل سنت والجماعت ناجی فرقہ ہے۔ اسی فرقہ ناجی جنتی ہونے کی احادیث میں نشاندہی ہے، اور تمام صحابہ کرام، تابعین، ائمہ کرام، بزرگان دین انہی عقائد کے حامل تھے جن پر آج لوگ جن کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، لیکن غلطی سے انہوں نے اپنے لیے رکھ لیا ہے نام جو اہل شرک ہیں۔ اب آپ کے سامنے احادیث، اقوال صحابہ، اقوال سلف کی نظر میں اہل سنت والجماعت کون ہے، ناجی فرقہ کون ہے، آپ کو بتاؤں گا۔ اہل کے معنی والے ہیں، اور اہل کہتے ہیں بھی کسی بھی چیز کے اہل یعنی ماننے والے، اور سنت کا معنی ہے طریقہ، اور اسلامی عقیدے میں سنت سے مراد وہ طریقہ ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم موجود تھے، چل رہے تھے۔ اسی سے اہل سنت نکلا ہے، جس کا معنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے والے۔ اور جماعت سے مراد ہے صحابہ کرام کی جماعت، تابعین اور تبع تابعین کی وہ جماعت جو کتاب و سنت پر قائم رہی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین زمانہ میرا اور اس کے بعد میرے صحابہ کا اور اس کے بعد تابعین کا، اور اسی سے جماعت کا معنی ہے انہی کے نقش قدم پر قیامت تک چلنے والے۔ کتب عقائد میں اہل سنت و جماعت کا لغوی اور اصطلاحی تعریف اس طرح کی گئی ہے کہ سنت کا لغوی معنی ہے طریقہ، اور اصطلاحی معنی یہ ہے کہ جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام علماً، اعتقاداً، قولاً اور عملاً اور تقریراً عمل کر رہے تھے، اس کو سنت کہا جاتا ہے۔ اور لفظ سنت کا اطلاق سنن عبادات پر بھی ہوتا ہے، اور لفظ سنت بدعت کے بھی مقابل بولا جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَعِيشُ مِنكُمْ فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذ۔ میرے بعد میں جو زندہ رہیں گے وہ دیکھیں گے کہ امت میں بڑے اختلافات ہوں گے، ایسی صورت میں تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم میری سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، اور میرے بعد میرے صحابہ خلفائے راشدین اور جو صحابہ کرام کے نقش قدم پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والے صحابہ کرام کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا، اور عضوا علیہ بالنواجذ اپنے ڈاڑوں سے اس کو تھام لینا۔ تو اسی مشہور حدیث کی لفظ سنت سے اہل سنت بنایا گیا ہے، اور لفظ جماعت جمع سے نکلا ہے، جماعت جمع سے نکلا ہے، جس کا لغوی معنی ہے کسی شے کا کامل ہو جانا، اور یہ اجتماع سے مشتق ہے، اور یہ تفرقہ کی ضد ہے، یعنی ٹکڑوں میں بٹنے کے بجائے جماعت ایک کثیر تعداد میں لوگوں کا اکٹھا ہونے کو جماعت کہا جاتا ہے، یعنی جماعت کے لوگوں کی کثرت کو کہا جاتا ہے، اور یہ ایسا ہی ہے جیسے لوگوں کی ایک گروہ کا ایک غرض کے لیے جمع ہو جانا۔ اور اصطلاح میں جماعت کا مطلب ہے مسلمانوں کی جماعت۔ وہ کون ہے؟ جیسا کہ ہم سلف هذه الامہ، یہ امت کے اسلاف جس پر قائم تھے، صحابہ، تابعین اور ان کے ساتھ ان کے نقش قدم پر چلنے والے الی یوم الدین، قیامت تک۔
اور یہ وہ لوگ ہیں جو کتاب اللہ سنت رسول اللہ پر قائم اور دائم رہے اور اسی پر عمل کرتے رہے اور اسی کی دعوت دیتے رہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا دین ہے، ظاہری طور پر، باطنی طور پر، اور اللہ رب العالمین نے ہمیں مومنون کو اسی بات کا حکم دیا ہے کہ جماعت کے ساتھ ملے رہیں اور ان کے ساتھ آپس میں تعاون کریں، اور فرقہ بندی سے ہم کو اللہ نے منع فرمایا ہے کہ آپس میں اختلافات اور دوریاں نہ پیدا کریں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ تعالیٰ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا، آپس میں تفرقہ بازی نہ کرنا، یعنی ٹکڑوں میں نہیں بیٹھنا بلکہ جمیعاً ایک ساتھ مل کر اللہ تعالیٰ کی رسی کو پکڑنا۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقہ بندی میں ٹکڑوں میں بڑھ گئے اور آپس میں اختلافات کر لیا جبکہ اللہ تعالیٰ کی واضح ہدایات آنے کے بعد میں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَإِنَّ هَذِهِ الْمِلَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلَى 73 فِرْقَةً كُلُّهَا فِي النَّارِ وَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ وَهِيَ الْجَمَاعَةُ، آپ نے فرمایا کہ یہ امت، یہ ملت وہ 73 فرقوں میں بٹے گی، ان میں سے 72 فرقے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے، اور ایک فرقہ وہ جماعت ہے۔ اور آپ نے فرمایا علیکم بالجماعہ، تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم جماعت کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو۔ وَإِيَّاكُمْ وَالْفِرْقَةَ، اور خبردار کہ کبھی بھی فرقوں میں، تفرقہ بازی میں الگ ٹولیاں نہیں بنانا۔ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ، اس لیے کہ شیطان جو جماعت سے الگ ہوتا ہے اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ وَهُوَ مِنَ الْاثْنَيْنِ أَبْعَدُ، اور جب ایک سے دو ہو جاتے ہیں تو شیطان اور بھی زیادہ ان کو دور کر دیتا ہے۔ فرمایا کہ جو جنت میں جانے کا ارادہ رکھتا ہے تو اس پر جماعت کے ساتھ لازم رہنا چاہیے۔ پتہ چلا کہ دوستو اہل سنت و جماعت دو حدیثوں سے لیا گیا ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے خلفاء اور میری جماعت خلفاء راشدین کے ساتھ یعنی ان کے طریقے کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو، اور دوسری حدیث میں فرمایا جماعت کو تھامے رکھو۔ تو اہل سنت والجماعت کا یہ مطلب ہوا کہ وہ گروہ، وہ جماعت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین کے طریقے پر، ان کے نقش قدم پر چلنے والے تمام لوگ اہل سنت والجماعت ہیں۔ اہل سنت یعنی وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہونے والے ہیں۔ جماعت کا مطلب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت جس میں صحابہ کرام اور ان کی اتباع کرنے والے ہیں۔ فرقہ ناجیہ کو جنتی ہونے کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا ہے۔ یہ امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، 72 جہنم میں اور ایک جنت میں جائے گی۔ عرض کیا گیا کہ وہ کون ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا جس پر میں اور میرے صحابہ کرام موجود ہیں۔ تو دوستو یہی بڑا گروہ اور جماعت ہے، اور اسی گروہ کی مضبوطی سے، اسی گروہ کو مضبوطی کے ساتھ تھامنے کا اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے ان امتی لا تجتمع علی ضلالۃ فاذا رأیتم اختلافا فعلیکم بالسواد الاعظم، میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی جب تم اختلاف اور فرقہ واریت کو کثرت دیکھو تو تم بڑے گروہ کو اتباع لازم، بڑے گروہ کی اتباع تم پر لازم ہے، یعنی جو حق پر ہیں ان کے ساتھ ہونا چاہیے۔ جو اس گروہ سے الگ ہوا وہ جہنم میں گیا، جیسا کہ آج کل بعض پڑھے لکھے جاہل کہتے ہیں ہم کسی فرقے میں نہیں ہیں، ہم بس مسلمان ہیں۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرقہ واریت کے وقت کہا کہ بڑے گروہ کے ساتھ ہو جاؤ، الگ نہ رہو، الگ رہنے والوں کو شیطان گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان آدمی کا بھیڑیا ہے، جیسے بکریوں کا بھیڑیا الگ اور دور اور کنارے والی بکری کو پکڑتا ہے، تو تم گھاٹیوں سے بچو، مسلمانوں کی جماعت اور عوام کو لازم پکڑو، یعنی جہاں لوگ کتاب اللہ سنت رسول اللہ پر عمل کرتے ہیں ان کے ساتھ ہمیشہ مضبوطی کے ساتھ تھامے رہنا چاہیے۔ اور مسند احمد اور ابو داؤد کے اندر صحیح سند کے ساتھ ایک اور حدیث ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
جماعت سے بالشت بھر بھی جدا نہ ہونا، اس نے اسلام کی رسی کو اپنی گردن سے اتار دیا جو جماعت سے الگ ہوا۔ من فارق الجماعت قید شبر فقد خلع ربقۃ الاسلام۔ اہل بدعت نے قرآن اور سنت رسول کی مخالفت کرتے ہوئے اپنی عقل و خواہش پر چل کر اپنا نام اہل سنت رکھا ہے، جبکہ یہ سراسر ظلم اور امت میں گمراہی کے کھلے واضح اہل شرک کے جو اپنے آپ کو اہل سنت رکھا ہے، کیونکہ اہل سنت وہ ہے جس نے اللہ عز و جل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھا اور اسی پر وہ عمل کرتے ہیں۔ اور اہل سنت والجماعت کا ذکر علامہ سیوطی نے کہا یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، کہ قیامت کے دن کچھ منہ سفید چمکدار ہوں گے اور کچھ منہ کالے ہوں گے، تو اور اسی طرح سے اس سے مراد جو چمکنے والے منہ ہوں گے وہ اہل سنت والجماعت کے لوگ ہیں، اور جو منہ کالے ہیں وہ فرقہ واریت والے اور اہل سنت والجماعت سے ہٹے ہوئے اہل بدعت ہیں۔ علامہ خطیب نے امام مالک اور علامہ دیلمی سے روایت کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مروی ہے کہ اللہ عز و جل کے اس فرمان میں جس دن کچھ منہ اجالے والے ہوں گے اور کچھ منہ کالے ہوں گے کے متعلق فرمایا، یہ اہل سنت کے چہرے سفید اور چمکدار ہوں گے اور اہل بدعت کے چہرے سیاہ اور کالے ہوں گے۔ علامہ محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ جو اجل تابعین میں سے ہیں فرماتے ہیں کہ پہلے احادیث لینے میں اسناد کے متعلق سوال نہیں پوچھا جاتا تھا، پھر جب فتنے برپا ہو گئے، لوگوں میں اختلافات پیدا ہوئے، تو فرمایا تم ہمارے سامنے اپنی احادیث کی روایتوں کے نام پیش کرو، تو اہل سنت راویوں کی طرف نظر کرو اور ان کی روایت کردہ احادیث لے لو، اور بد مذہب بد بدعت کے جو بد دیانت لوگ ہیں جنہوں نے احادیث کے اندر خلل ڈالا، ان کی احادیث کی تحقیق کرنے کے لیے یہ روایت کا سلسلہ چل پڑا۔ بد مذہب کی احادیث نہ لو۔ یہ مقدمہ صحیح مسلم میں علامہ ابن سیرین کا قول بہت مشہور ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے سنی کی پہچان پوچھی گئی تو فرمایا جو ابو بکر اور عمر اور صحابہ کے طریقے پر چلنے والے، جن کو ابو بکر اور عمر کو افضل ماننے والے، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والے، وہ سنی ہوتے ہیں۔ فقہ اکبر میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے مذہب اہل سنت والجماعت کی پہچان کا پوچھا جانا، فرمایا سنیت یہ ہے کہ ابو بکر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دیگر صحابہ سے افضلیت دی جائے، اور حضرت عثمان غنی اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے محبت کی جائے اور موضوعوں پر مسح کیا جائے، یہ اہل سنت ہیں۔ علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ یہ امت بھی ان یہود و نصارا کے طریقے پر چلے گی، دین کے معاملے میں اختلاف کرے گی، تمام کے تمام فرقے گمراہ ہوں گے سوائے ایک فرقے کے، وہ اہل سنت ہوں گے جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو مضبوطی کے ساتھ تھامے ہوں گے اور انہی عقائد پر ہوں گے اور انہی پر عمل کریں گے جن پر صدر اول کے لوگوں صحابہ کرام، تابعین اور ائمہ مسلمین شروع سے چلے آ رہے ہیں۔ ویسے دلائل اور اقوال اور ائمہ کی باتیں بہت ہیں اس سلسلے میں، لیکن مختصر کے سوال اہل سنت والجماعت کون ہیں، تو آپ نے سنا کہ وہ لوگ ہیں جو صحابہ کرام اور تابعین، تابعین کے نقش قدم پر چلنے والے، قرآن و سنت کے دلائل پر عمل کرنے والے، اور صحیح احادیث کے سوا موضوع من گھڑت دلائل کو قبول نہیں کرتے ہیں، اور قرآن مجید ہمارا ایمان اور عقیدے کی اصل اور بنیاد ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اسی کو اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ ابھی آپ نے تفصیل کے ساتھ سنا، اللہ تعالی ہم سب کو اہل سنت والجماعت حقیقی معنی میں بنائے، اور جو لوگوں نے
غلط جو رضا خانی یا بریلوی جنہوں نے اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت نام رکھا ہے، جو حقیقت میں اپنے برعکس اہل بدعت اہل شرک ہیں، جو کہ نام اہل سنت رکھ کر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اللہ انہیں ہدایت دے۔ اللہ تعالیٰ سب کو توحید پر قائم رہنے، توحید پر گامزن رہنے اور توحید پر سب کا خاتمہ فرمائے۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد۔